آپ کو لگتا ہے میں یہاں کھڑا آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں؟ مجھے آپ کی بھیک نہیں چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں کی چالاکی اور مکاری، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ان کی فطرت میں یہی ہوتا ہے۔ ہمدانی کنسٹرکشنز کو میں نے خود کھڑا کیا ہے، ساری محنت میری ہے۔ آنٹی آپ نے وہ بات سنی ہے، بھیڑیے کا سب سے اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ آپ نہ اسے ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے، کتے کی دم ہے وہ۔ کوا، کیونکہ دونوں کو ہی گوشت کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ سکندر ٹیڑھی ہڈی ہے، نہ تو آسانی سے سیدھی ہوگی نہ ہی جائے گی۔ فرید، کمپنی کو یہاں تک میں لایا ہوں تو وہ میری ہونی چاہیے۔ ماں باپ کو اپنی زندگی میں یہ فیصلے لے لینے چاہیے۔ کچھ سوچا ہے میں نے، بس تھوڑا سا انتظار کرو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو بس۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی خوبصورت اور انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں سکندر اب علیزہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے، وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے نفرت کرنے لگ گیا ہے، اور یہی بات وہ اپنی امی کو بتاتا ہے کہ مجھ سے اب علی سے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس کی امی اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا تم تھوڑا سا صبر کرو، ہم اسے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ وہیں سکندر اپنی امی کو کہنے لگے گا کہ وہ کتے کی دم ہے، وہ اتنی جلدی سیدھی نہیں ہونے والی ہے اور نہ ہی یہاں سے وہ جائے گی۔ اور یہ لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ علی سے آ جاتی ہے، اور علی سے بالکل باس نہیں آتی۔ جب سکندر کی امی علیزہ سے سوال کرتی ہے کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو، تو علیزہ اسے کہتی ہے کہ مجھے آفس جانا ہے، وہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو مجھے اس لیے وہاں پر جانا ہے۔ اور علیزہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ سکندر صاحب نے تو اب آفس آنا ہی نہیں ہے، سو اس وجہ سے میرا جانا بہت لازمی ہے۔ سکندر کو یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، سکندر کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ علیزہ اسے تانے دے رہی ہے، اس لیے وہ بیزار ہو جاتا ہے اور وہ دل و دل میں ٹھان لیتا ہے کہ وہ اپنا حصہ لے کر اس گھر سے ہی چلا جائے گا۔ اور وہ بالکل ایسا ہی کرتا ہے، اپنی پوری فیملی کو ایک ساتھ بٹھا کر ان سے کہنے لگتا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ میرے چیکس کلیئر نہیں ہو رہے۔ تو سکندر کے ابو سکندر کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پاکٹ منی زیادہ چاہیے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ تمہارے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سکندر بھی بھڑک جاتا ہے اور اپنے ابو کو کہنے لگتا ہے کہ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں اپنا حصہ مانگ رہا ہوں، یعنی کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، میری پراپرٹی مجھے چاہیے۔ اور سکندر یہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا بھی یہی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ایسے فیصلے کر لیں، ہم دونوں بھائیوں کی جو بھی جائیداد بنتی ہے وہ ہمیں دے دیں۔ اور سکندر یہ بات کر کے روانہ ہو جاتا ہے، اور ہمدانی صاحب کو وہیں پہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور حمزہ انہیں سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے۔